السلام علیکم، میں ہوں تاشا افتخار اور آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ ہر پیرنٹ اور ہر بچی کو ضرور سننی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو رشتہ ایپس یا رشتہ آنٹیوں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھو کہ آج کل کے دور میں بچیاں پڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے بنتی نہیں ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب رشتہ ایپس یا رشتہ آنٹیوں کے تھرو اچھے رشتے ہمیں مل جائیں، مل بھی جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن موسٹلی اسپیشلی جو رشتہ ایپس ہیں نا اس پہ فراڈ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو اپنے قریبی مطلب ایک جاننے والی ہے بچی، اس کی سٹوری سناتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نارمل مڈل کلاس جیسے ہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی فیملی، لیکن بچی جو تھی بہت ہی لائق تھی، اسے پڑھنے کا بھی شوق تھا، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کر لی اسکالرشپ پہ پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد اچھی جاب وغیرہ بھی مل گئی، ٹھیک ہے، اور مطلب 1.5 لاکھ تک اس کی ارننگ ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور پھر انہوں نے مطلب سوچا کہ اب بچی جو ہے اس کا رشتہ وغیرہ کر دیا جائے، تو رشتہ کافی دیکھیں، وہی بات نا کہ بچیاں جب پڑھ جائیں زیادہ تو پھر رشتے ملنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، جو پڑھے لکھے اچھے لڑکے ہوتے ہیں ان کو تو فوری ان کے خاندان والے ہی نہیں چھوڑتے آج کل، تو پھر بچیوں کے اس طرح سے اگر باہر رشتے کرنے ہونا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر انہوں نے کافی ایک دو رشتے والیوں کو کہا، کوئی رشتہ ایسا خاص نہیں ملا، ٹھیک ہے، پھر کسی نے ان کو کوئی ایپس وغیرہ کا بتایا، رشتہ ایپس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کے تھرو رشتہ وغیرہ ڈھونڈنا شروع کیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کو ایک پروفائل کافی سوٹیبل لگی، مطلب دکھنے میں بھی بندہ ٹھیک تھا، لائر تھا، پچھوں زمینہ شمینہ بھی ایسی، ٹھیک ہے، سب کچھ دکھنے میں سب کچھ پرفیکٹ تھا، ملے، ان کے گھر گئے، وہ ان کے گھر آئے، تو پتہ پتہ بھی کرایا، خیر کافی سیٹسفیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا مطلب وہی آج کل کے منگنی وغیرہ کیا ہی کرنی، ڈائریکٹ نکاح ہی کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے 2-3 مہینوں کے بعد رخصتی کر دیں گے۔ انہوں نے خیر نکاح کر دیا بچی کا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جیسے آج کل ہمارا کلچر ہے کہ بچیاں آفٹر نکاح، اب تو خیر جیسے رشتے کی بات پکی ہوتی ہے ان کے آپس میں رابطے وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح کے بعد بات چیت سٹارٹ کر دی فون وغیرہ پہ، تو وہ لڑکا اتنا ٹاکسک، کبھی اس کو عجیب عجیب باتیں کہے، کبھی اس کو کہے کہ تم جو پیسے کماتی ہو وہ مجھے دے دیا کرو، کبھی اس کو کہے کہ ہاں بھائی، اچھا اس بچی کے نام نا اچھے وقتوں میں اس کے فادر نے کوئی پلاٹ بھی لے کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کبھی اس کو کہے کہ تم وہ پلاٹ مجھے دے دو یا پھر اس کے پیپرز مجھے دے دو، اس طرح کر کے۔ پہلے تو وہ سنتی رہی، بڑی پریشان ہوئی، ٹھیک ہے، پھر اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ اس طرح سے یہ مجھے کہتا ہے، تو مطلب میں بہت پریشان ہوں۔ خیر اس کے پیرنٹس نے، وہ لڑکے کے پیرنٹس وغیرہ سے بات کی، ٹھیک ہے، خیر لانگ سٹوری شارٹ سارا مطلب کرا کے جی اینڈ پہ پتہ چلا کہ وہ لڑکا لائر ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی اتنا پریکٹسنگ لائر نہیں ہے، کوئی انکم خاص نہیں ہے، نمبر 2 وہ آلریڈی شادی شدہ ہے، اس کی 3 بچیاں ہیں، اور اب کوئی مطلب اس کو بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے سوسائٹی کا ہے کہ جی بیٹا لازم ہی ہونا چاہیے، اس کے لیے اس نے جو ہے وہ شادی کرنی تھی، دکھنے میں خوبصورت تھا، اس کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور فیملی بھی ان کی دکھنے میں کافی چٹی گوری، اور یہ وہ جو بندہ دکھنے میں خوبصورت ہو اور اوپر سے ڈریسنگ سینس بھی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ ریزنیبل ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے سم ہاؤ وہ کس طرح کے نکلتے ہیں یہ ہمیں بعد میں وہ کہتے ہیں نا راہ پہ آ جانے تھے، کیا میں الٹی مثال تو نہیں، واہ پہ آ جانے تھے راہ پہ آ جانے، اس طرح کر کے کوئی مثال ہے کہ جب تک آپ کا دوسرے سے پالا پڑتا نہیں ہے نا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اگلا بندہ کس طرح کا ہے یا وہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ خیر پھر انہوں نے کافی بولڈ سٹیپ لیا، ٹھیک ہے، بچی کی ڈائیورس وغیرہ کروائی، اس کی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بچی کو ایموشنلی کافی مطلب ٹراما فیس کرنا پڑا، پھر ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جی بچیوں کی مطلب اس طرح سے ڈائیورس ہو جائے تو رشتے ملنا آلریڈی مشکل ہو جاتے ہیں، تو خیر انہوں نے ڈائیورس وغیرہ اس کی کرائی، اور پھر بعد میں جو ہے اس کا اچھی جگہ میرے خیال ہے رشتہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ پہ بھروسہ کریں تو رشتے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ جلد بازی کے چکر میں اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کے جو ہے نا اپنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اچھا میں یہ ان رشتہ ایپس کا آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ موسٹلی یہاں پہ لوگ نا اپنی ڈیٹیلز چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہیں، پروفائل بنانے میں کون سی ویریفیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے اپنا فیملی سٹیٹس بتائیں گے، پروفیشنز بتائیں گے، جھوٹی چیزیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، جھوٹے گھر کرائے پہ لے لیں گے یا اس طرح سے مطلب چیزیں، جھوٹی گاڑیاں کرائے پہ لے لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں بھئی یہ تو سچ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے بھولے لوگ، ہماری سوسائٹی کے بہت سے سمپل لوگ ان کے جھانسے میں آ کے اپنے بچوں کے، اپنے لائق بچوں کے، اپنے لائق بچیوں کے جو رشتے ہیں نا وہ ایسے لوگوں میں کر دیتے ہیں، اور ہر بندہ پھر بعد میں بولڈ سٹیپ نہیں لے پاتا، ہر بندہ ڈائیورس نہیں لے پاتا، اور پھر ساری زندگی کا رونا دھونا اور وہ ایک ٹاکسک رشتہ اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں۔
تو اس لیے بہتر ہے کوشش یہی کریں کہ رشتہ وغیرہ جو ہے نا اپنی جان پہچان کے لوگوں رشتہ داروں کے تھرو جو ٹرسٹ وردی لوگ ہیں نا ان کے تھرو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں آپ بچوں کا رشتہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل تو نہیں ہوتا، مطلب ویسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اگلے بندے سے ایک تو خیر وہ شادی کے چکر میں پڑتے ہی نہیں، اور اگر شادی وغیرہ وہ کر بھی لیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اگر نہیں بنی تو چلو چھوڑ دو، لیکن ہمارے ہاں تو فیملی ویلیوز ہیں، ہمیں اس کو پوری زندگی نبھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشتہ کرتے وقت اپنے جان پہچان کے لوگ رشتہ داروں یا فیملی فرینڈس کے ذریعے آپ رشتہ ڈھونڈیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ اور ریلائبلٹی کا فیکٹر بھی پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اصلی اور ویریفائڈ بیک گراؤنڈ وغیرہ آپ کو مل جائے گا، ایموشنل سپورٹ اور گائیڈنس وغیرہ بھی سم ہاؤ مل جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ پتہ پتہ کرانے سے اس بندے کے بیک گراؤنڈ فیملی وغیرہ پتہ کرانے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہ رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مطلب موسٹلی ان فیملیز میں رشتہ کریں جو اس جگہ پہ بڑی دیر سے رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، مطلب صدیوں سے، یا پھر آباؤ اجداد ان کے وہیں پہ رہ رہے ہوں، یا پھر جہاں پہ ان کے آباؤ اجداد رہتے ہوں پیچھے، جہاں ان کا نیٹو گاؤں وغیرہ ہو، وہاں پہ جا کے جو ہے نا پتہ کرائیں کہ یہ بندہ جو ہے پیچھے سے کہاں کا ہے، ان کا کیا حساب کتاب ہے، تو اس سے پھر مطلب فیک چیزیں فراڈ وغیرہ کم ہو جاتے ہیں۔ باقی خیر رشتہ تو آج کل بالکل ایک گیمبلنگ کی طرح ہی ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ جب تک اگلے بندے کے پلے نہیں پڑتے آپ کو پتہ نہیں چلتا، دکھنے میں ایک فیملی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن جب تک آپ اگلے بندے کے مطلب پلے نہیں پڑتے، آپ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اگلا بندہ کس طرح کا ہے یا اگلی بندی کس طرح کی ہے۔ لیکن پھر بھی سم ہاؤ فراڈ کا اگر رشتہ داروں اور ایک مطلب ریفرنس کے تھرو آپ جائیں نا تو کافی حد تک فراڈز وغیرہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نا جلد بازی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے ہمیں یہ ہوتا ہے بچیوں کی عمر نکل رہی ہے، بچوں کی عمر نکل رہی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کہ آپ بہت اچھے رشتوں کو ٹھکراتے جائیں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ ہر چیز نہیں ملتی، پھر بھی آپ ریزنیبل رشتوں کو ٹکراتے جائیں کہ ہاں بھائی اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ نہیں کرنا، وہاں پہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا وقت لیں، تھوڑا سا اگلے کو وقت دیں، سمجھنے کا موقع دیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کسی رشتے کے لیے ہاں کریں، ٹھیک ہے۔ زندگی بھر کا سفر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ اس سے فیملیاں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم سب مل کے اپنی کمیونٹی کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر بیٹھے مطلب جو سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو اویئرنیس دے سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریے گا تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائے اور ہمیشہ آپ کے گھر میں خوشیاں برقرار رکھیں۔ اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیں اور چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔ ہم ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔